أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجر آیت نمبر 19. سورہ حجر. گزشتہ کل بالکل ابتدا میں ذکر تھا 14ویں سپارے کے کہ کافر لوگ یہ عذاب جب دیکھیں گے تو اس وقت یہ چاہیں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ مجنون اور پاگل کہتے ہیں اور آپ سے من چاہا معجزہ مانگتے ہیں، تو آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ اگر ہم زمین میں ہم آسمان میں دروازے بھی کھول دیں، وہاں سیڑھیاں لگا دیں، تم آسمان پہ اوپر چلو پھرو، تب بھی تم یہی کہو گے کہ ہماری نظر بندی ہوئی ہے، ہم پر جادو ہوا ہے. تو معجزے کے بارے میں آپ کے خیالات ویسے ہی ہیں. اس کے ساتھ اگلے رکوع میں اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کے مظاہر کا ذکر فرمایا، آسمان کا ذکر فرمایا کہ میں نے آسمان کو کتنے عجیب طریقے سے بنایا، اس میں ستاروں کی پوری ایک دنیا آباد کی کہ دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے، اس سے راستے معلوم ہوں، خوبصورتی ہو. اور جس وقت اللہ کا امر آئے گا اللہ جل شانہ اس سارے نظام کو لپیٹ دیں گے. آج کی جو آیات ہیں اس میں بھی اللہ جل شانہ نے اپنی تخلیق کے دو بڑے مظاہر، دو بڑی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ اگر اللہ جل شانہ کی ذات پہ غور کرو تو آپ جو قدرت کی نشانی ہے اس کو توجہ سے دیکھو. اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی شہنشاہی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. والارض مددناہا، آپ زمین کو دیکھو کہ زمین کو ہم نے کتنے عجیب طریقے سے بنایا، کتنے سورج سے کتنے بہترین فاصلے میں ہے. اس میں انسانیت کے، جانداروں کے، اس کے لیے زندگی کے لیے ساری چیزیں اس میں مکمل رکھی. وجعلنا لکم فیہا معائش، کہ انسان پیدا ہوتا ہے، موت تک انسان روزی کی فکر میں ہوتا ہے کہ بھئی میں کل اٹھوں گا تو کیا کماؤں گا، کیا کماؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا. اور ساری زندگی گزر جاتی ہے، 20 سال، 40 سال، 60 سال، یہ ساری زندگی گزر گئی. ہم ہر دن سوچتے ہیں کہ اگلے دن کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، اور سابقہ زندگی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پالا ہے، کہاں سے پالا ہے اور کہاں سے ہمیں رزق دی ہے. اور رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ معیشت کے سارے اسباب اسی زمین میں پیدا کرتے ہیں. بچہ آتا ہے تو آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ماں کی پیٹ میں ہی اس کی ساری چیزیں لکھ دیتے ہیں. اور زمین کے اندر ہی اللہ جل شانہ نے بچھایا اس کو، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پہاڑوں کو اس کے اوپر گاڑ دیا کیلوں کی طرح تاکہ یہ ہلے نہیں جگہ سے. اتنے مضبوط پہاڑ اس پہ رکھ دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہر چیز جو زمین اگاتی ہے اللہ تعالیٰ ایک بے حد ترتیب سے، پورے اندازے سے، جتنی جس چیز کی ضرورت ہے اتنی ہی اس چیز کو رکھتے ہیں یہاں پہ. اس کی انسانوں کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بنائی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آبادی بڑھ گئی ہے، تو آبادی اگر بڑھ گئی ہے تو آبادی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رزق کی بھی فراوانی ہو گئی ہے. آج سے 40 سال پہلے، 60 سال پہلے آپ دیکھیں کہ اس وقت رزق کے اسباب کتنے تھے. زمین اتنی تھی، یہ نہیں تھی کہ زمین کوئی اس وقت کم تھی ہمارے پاس، زمین بھی اتنی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہوا کہ ہمارے سے کوئی رزق فالتو ہو جاتا، ہم کہیں نالوں میں اور ڈھیروں میں پھینک دیتے تھے. اس وقت بھی اتنا ہی رزق ہوتا تھا کہ جتنا ہمیں پورا ہو جاتا تھا، بلکہ ہمیشہ میں رزق کی تنگی رہی ہے. اور اب 60 سال بعد جب آبادی اس سے بالکل دگنی ہو چکی ہے، پوری دنیا کی آبادی، تو اس کے باوجود ہم کہیں چاند پہ، کہیں مریخ سے کوئی رزق لے کر نہیں آتے. زمین کے اندر سے اللہ جل شانہ پیداوار اگاتے رہتے ہیں، اور آسمان سے اللہ جل شانہ بادلوں کی صورت میں پانی برساتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ پانی کے خزانے تم اپنے پاس سے لے کر نہیں آئے، یہ ہم ہی لے کر آئے ہیں، ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں یہ پانی. اس کے ساتھ یہ تو تھا زمین کے مسئلہ. آج کی دوسری بڑی نشانی جو اللہ جل شانہ نے آیات میں ذکر کی ہے وہ خود انسان کی اپنی ذات ہے. کہ انسان اپنے وجود میں اگر غور و فکر کرے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اپنا وجود کیسے بنایا، کتنے عجیب طریقے سے بنایا، تو وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو نہ آسمانوں میں غور و فکر کی ضرورت پڑے گی، نہ زمین میں، نہ قرآن میں، اپنی ذات میں اگر وہ غور و فکر کر لے تو فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی جو جسم ہے، اس کمپیوٹر کو کتنے عجیب طریقے سے پیدا کیا ہے، اور جس وقت اللہ جل شانہ اس کا رنگ و روغن کاریگری کر رہے ہیں، اس وقت وہ ماں کے پیٹ کے اندر وہ کتنے اندھیروں کے اندر اللہ جل شانہ ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے بنا رہے ہیں، اور انسان کو بتایا کہ تمہاری ابتدا ہوئی تھی، وہ ابتدا تمہاری مٹی سے ہوئی تھی۔ اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے کہا کہ چونکہ زمین و آسمان پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے تھے، تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین کے ہر ذرے سے مٹی اٹھاؤ، مٹی اٹھائی گئی، اور پھر اس مٹی کو پانی کے ساتھ ملا کر اس کو گوندا گیا۔ جب مٹی کے اندر گوندا گیا، پھر اس میں بدبو جو جس طرح خمیر سا پیدا ہو جاتا ہے، بدبو ٹائپ کی، تو خمیر ہو گیا مٹی۔ اس کے بعد اس کو آگ پہ پکایا گیا، جیسے کہ جب مٹی پک جاتی ہے تو وہ بجتی ہے، اس کو اگر کوئی مارے جس طرح گڑھا ہوتا ہے، تو اس طرح بجنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب پیدائش بھی اللہ تعالیٰ نے خود کی اس کی، پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دل بنایا، باقی سارے اعضاء بنائے، رگیں بنائیں، تو اس وقت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنائیں، کتنے عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوگی اس کو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح کو پھونک دیا اپنا، روح ایک امر ربی ہے، وہ مٹی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو گارے اور بدبودار مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا، اس کو پھر گوشت کی شکل میں تبدیل کر کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اب اس کو سجدہ کرو کہ یہ علم میں آپ سے زیادہ ہے۔ اور پہلے سے بارے میں اس کی تخلیق کا اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا تو وہاں پر یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ زمین میں میرا نائب ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ لہٰذا کیونکہ اللہ علیہ شانہ اس کائنات میں جو مخلوقات جتنی بھی اللہ علیہ شانہ نے پیدا کی، اس میں اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین جو ہے، سب سے اعلیٰ اور سب کی سرداری کرنے والا یہ انسان ہے۔ تو فرشتے جو نورانی اور معصوم مخلوق اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیے تھے، اس کو یہ آرڈر دی کہ آپ بھی سجدہ کرو۔ اس سے پہلے علیہ شانہ اسی آیت میں فرما رہے ہیں کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اللہ تعالیٰ نے جنات کو، شیاطین کو، جنات کو اللہ تعالیٰ نے شعلوں سے پیدا کیا، اس آگ سے پیدا کیا، اس آگ کے دھوئیں سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان کو بھی آرڈر تھا کہ اس انسان کی تعظیماً سجدہ کرو، تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین۔ تو یہ واقعہ پہلے پارے کے اندر بھی ہے، پھر 8ویں سپارے میں بھی آپ نے پڑھ لی ہے، اب یہاں 14ویں سپارے میں، اس کے بعد جا کر یہ واقعہ تھوڑا سا سورہ طٰہٰ 16ویں سپارے کے آخر میں آئے گا، اور اس کے بعد سورہ صاد 23ویں سپارے کے اندر بھی یہ واقعہ پھر سے اللہ جل شانہ اس کو ذکر کریں گے۔ تو وہاں پر جب شیطان انکار کرتے ہیں، یہاں پر بھی ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہ آپ نے کیوں انکار کیا، جب میں نے کہا کہ آپ سجدہ کرو تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے وہی دلیل گھڑی کہ بھئی آپ نے مجھے آگ سے پیدا کی ہے، اس کو مٹی سے، آگ کی طبیعت میں فطرت میں بڑھائی ہے، تو میں اس سے برتر اور اعلیٰ ہوں، ایک اعلیٰ چیز کے ہوتے ہوئے میں ادنا کو کیوں جو ہے وہ سجدہ کروں، اس کی تعظیم کیوں کروں؟ اس کو سمجھ نہیں تھی کہ اصل چیز تعظیم چیز کی نہیں ہوتی، تعظیم جس ذات کی، جس نے اللہ جس ذات نے حکم دیا، تعظیم اس ذات کی ہوتی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کو حکم کس کا ہے۔ بہرحال اس نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے اوپر لعنت ہے، نکلو یہاں سے۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے اسی جو آپ نے نسل پیدا کی آدم کی، اس کی جو آگے نسل چلے گی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے سب کو میں گمراہ کروں گا اور آپ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دوں گا۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عبادک منہم المخلصین، جو میرے خالص بندے ہوں گے، میرے مخلص بندے ہوں گے، میرے موحد، اس پر آپ کا زور نہیں چلے گا۔ شیاطین مکمل زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو گمراہ کریں، لیکن اللہ کے جو بندے ہوں گے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان روشن کیا ہوگا، ان پر شیاطین کا زور نہیں چلتا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے گاڑ دی اس کے اندر بوجھ پہاڑ کی شکل میں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگائے اس زمین میں من کل شیء، ہر ایک چیز،
موزون ایک اندازے سے بنا رہے ہیں، بے اندازی کوئی چیز نہیں۔ وجعلنا لکم فیہا معائش، اور بنا دی ہم نے تمہارے لیے فیہا اسی زمین میں معائش ذریعے معیشت، روزیاں، تمہاری روزی روٹی کا بندوبست اسی زمین میں کر دیا۔ ومن لستم، اور ان کو بھی ہم نے بنا دیا لستم لہو برازقین، جس کے تم رازق نہیں ہو، یعنی ایسی مخلوقات بھی میں نے پیدا کی کہ اس کو تم رزق فراہم نہیں کر رہے، اس کو اللہ ہی کی ذات رزق فراہم کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز الا عندنا خزائن، مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ایک چیز کی کمی ہے، فراوانی ہے، تو اس میں آزمائش بھی ہے۔ خود اللہ جل شانہ دوسری بارے میں کہتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم لوگ اگر ایک چیز کہیں میں بارش نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاس پانی کی کمی ہو گئی ہے، پانی کو اس کی مینجمنٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں پانی آگے پیچھے کریں گے پھر ہمیں پانی دیں گے۔ اگر کہیں پہ گندم کی کمی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس گندم کی کمی ہو گئی ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے کہیں لے کر آئیں گے تو ہمیں دے دیں گے، ایسے نہیں ہے مسئلہ۔ کمی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہمارے گناہوں کی کہ اثرات ہوتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان میں جو فساد ہو رہا ہے، جو خرابی آ رہی ہے، وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو بسا اوقات انسان گناہگار نہیں بھی ہوتا، یہ نہیں کہ ہر وقت گناہ کی وجہ سے ہم پر مصیبت آتی ہے۔ انبیاء تو بالکل معصوم ہوتے ہیں، لیکن جتنی آزمائش انبیاء پر آئی ہے شاید ہی کسی عام انسان پہ آئی ہو۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء کو تکلیفیں ہوئی، مجھ اکیلے کو اتنی تکلیفیں دی گئی، بالکل بخشا ہے، معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود آزمائشیں اور مصیبتیں آتی رہی ہیں۔ تو مصیبت صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، مصیبت اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں پہ بھی آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اس کی وجہ سے اللہ انسان کے درجات بڑھتے رہتے ہیں۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، نہیں ہے کوئی بھی چیز الا عندنا خزائن، مگر ہمارے پاس ہی اس چیز کے خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم نہیں نازل کرتے اس کو الا بقدر معلوم، مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ۔ ہر چیز کا جب انسان کی ضرورت ہو جس چیز کی، اللہ جل شانہ اس چیز کی فراوانی کر دیتے ہیں، اس کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اب عرب میں اگر جو ہے تیل نکلا ہے تو یہ تیل آج تو نہیں موجود، تیل 1400 سال پہلے بھی تھا، لیکن جب تیل اگر اس وقت نکلتا تو کس چیز میں ڈالتے ہیں اس کو؟ جب انسان نے ترقی کی، اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں پیدا کر دی، ساتھ اللہ تعالیٰ نے تیل کی کنویں نکال دی اسی زمین کے اندر سے۔ کل جب نئی چیزیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندر سے نئی چیزیں ہماری ضرورت کے مطابق نکالیں گے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجا الرِّيَاحَ ہواؤں کو، لواقحہ جو رس بھری ہوتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پر ہم نے نازل کیا آسمان سے اوپر سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم نے پلایا تمہیں وہ پانی، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں تم اس کو جمع کرنے والے، اس پانی کو تم جمع نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی کے خزانے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، مستقدمین منکم، جو تم سے پہلے گزر گئے، تم سے پہلے کون سبقت کرے گا، پہلے کون جائے گا، پہلے کون جا چکا، ان سب کو ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرے رب هُوَ يَحْشُرُهُمْ، ان سب کو جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ حکیم، وہ حکمت والے، علیم بخوبی جانتے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے انسان کو، یہاں انسان سے مراد جو اصل انسان ہے، یعنی ابتدا جہاں سے ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، من سلسال بجنے والی مٹی، من حمأ سلسال، جو جیسے سورہ رحمان میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں من سلسال کالفخار، بجتی ہے وہ مٹی جو آگ پر پکائی جائے، اس مٹی کو سلسال کہتے ہیں۔ من حمأ وہ مٹی جس میں پانی ڈالا جائے، گارا بنا دی جائے،
مسنون وہ مٹی جس میں ہلکی سی جو خمیر آ جائے، بدبو سی لگ جائے اس میں، تو اس بدبودار گارے والی مٹی سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ والجان خلقناہ من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا، انسان سے بھی پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا، من نار السموم، بھڑکنے والی آگ سے، آگ کے شعلوں سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشراً ایک انسان کو، من صلصال جو بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون گوندے ہوئے مسنون بدبودار مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کو مکمل کر دوں، اس کے سارے اعضاء مکمل کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور میں پھونک دوں اس میں اپنے روح، اپنا حکم اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ بس تم ہو جاؤ اس کے لیے سجدہ کرنے والے، اس کی تعظیم کرو جب وہ پہلا سانس لے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو سجدہ کیا فرشتے، کلہم اجمعون سارے فرشتوں نے اکٹھے ہو کے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین اس بات سے اس نے انکار کیا کہ ہو جائے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال یا ابلیس اللہ نے فرمایا اے ابلیس، مالک اللہ تکون مع الساجدین کیا ہو گئے تجھے، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ قال لم اکل لاسجد لبشر ابلیس نے کہا کہ نہیں ہوں میں سجدہ کرنے والا، لبشر اس انسان کو، اس بشر کو، خلقتہ من صلصال جس کو آپ نے پیدا کیا بجنے والی مٹی، من حمأ مسنون بدبودار گارے کی مٹی سے۔ قال فخرج منہا اللہ جل شانہ نے فرمایا کہا فخرج نکل تو، منہا اس جگہ سے، فإنک رجیم پس تو مردود ہے، وإن علیک اللعنہ اور بے شک تیرے اوپر لعنت ہے، تیرے اوپر لعنت برسے گی، الی یوم الدین، الی یوم الدین جزا کے دن تک، قیامت تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون اور شیطان نے کہا اے میرے رب فانظرنی پس آپ مجھے مہلت دیں، الی یوم اس دن تک، یبعثون جس دن یہ سارے اٹھائے جائیں گے۔ قال فانک من المنظرین اس نے تو مہلت مانگی تھی قیامت کی جو دوسرا نفخہ ہے کہ جب قیامت کھڑی ہوگی اس وقت تک آپ مجھے مہلت دیں۔ اللہ جل شانہ نے بات تو نہیں قبول کی لیکن پہلے نفخے تک، کہ بھئی پہلے نفخے تک تمہارے مہلت ہے، اس کے بعد جب پہلے قیامت آئے گی، پہلے اس نفخہ پھونکا جائے گا تو اس وقت سارا نظام ختم، آپ کی مہلت بھی ختم۔ قال فإنک من المنظرین اللہ جل شانہ نے کہا فإنک من المنظرین پس تجھے مہلت دی گئی ہے، الی یوم الوقت المعلوم ایک وقت معلوم تک۔ قال رب فانظر قال رب بما اغویتنی شیطان نے کہا اے میرے رب بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض زمین کو میں مزین کر دوں گا ان کے لیے، خوبصورت بنا کے پیش کر دوں گا، ولأغوینہم اجمعین اور ان سب کے سب کو میں ضرور گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین مگر تیرے وہ بندے جو خالص ہیں، وہ ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا، ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم اللہ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی میری عبادت کا، میرے جو مخلص بندے ہیں جو خالص توحید والے، یہ والا خالص میرا بندہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بے شک میرا بندے پر لیس لک علیہم سلطان تیرا زور نہیں چلتا، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین مگر وہ بندے جنہوں نے تیری اتباع کی گمراہ لوگوں میں سے۔ تو چونکہ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے، تو جنات انسان کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر لے، جنات انسان کو چمٹ جائے اور وہ مکمل اس کو نقصان پہنچائے، اس پر حاوی ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوت دی ہے لیکن اتنی قوت نہیں دی کہ وہ ایک مومن بندے کے اوپر غالب آ جائے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن پاک دی ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، اس کی تاثیر یہ ہے کہ
کہ اس کی وجہ سے جنات شیاطین یہ غالب نہیں آ سکتے اس کی انسان کے اوپر۔ خود اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ بندے تو سارے ہی اللہ کے، مشرک ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں ان بندوں سے مراد جو خالص ایمان والے ہیں وہ بندے، الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ لوگ جنہوں نے تیری اتباع کی گمراہ میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم البتہ تمہارے وعدے کی جگہ ہے، تم سب کی، تم سب کے اکٹھے ہونے کی جگہ وہ جہنم ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے کچھ فریق، کچھ جز ہوں گے، کچھ افراد کے مقسوم تقسیم شدہ، ہر دروازے پہ کچھ مخصوص جماعتیں ہوں گی جو جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے۔